الفا بھرتی معاملے میں آسام کے 7 اضلاع میں چھاپے کے دوران NIA کو ڈیجیٹل آلات، گولہ بارود اور حساس دستاویزات برآمد ہوئے ہیں۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اس معاملے میں مزید تفتیش کر رہی ہے۔ احمد آباد سلسلے وار بم دھماکے کیس کے ملزمین نے گجرات ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہوئے موت کی سزا کے حکم پر روک لگانے کی درخواست کی ہے۔ رامبن پولیس نے گول دھماکہ کیس میں گول علاقے کے جبار جنگلات سے 2 گرینیڈ برآمد کیے ہیں۔ یہ گرینیڈ گول دھماکہ کیس کے اہم ملزم شوکت علی لائیوال کے انکشاف پر برآمد کیا گیا۔ JDU کو منی پور میں بڑا جھٹکا لگا ہے۔ پارٹی کے 6 میں سے 5 ارکان اسمبلی BJP میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل اروناچل پردیش میں JDU کے اکلوتے رکن اسمبلی نے BJP میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ایسے میں کچھ ہی دنوں میں نتیش کمار کو 2 بار سیاسی جھٹکا لگا ہے۔ جتیندر نارائن تیاگی عرف وسیم رضوی نے آج ہریدوار ڈسٹرکٹ کورٹ میں خود سپردگی کر دی، جس کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 29 اگست کو دیے گئے حکم کے مطابق انہیں آج عدالت میں خود سپردگی کرنی تھی۔ یہاں پر یہ واضح کر دیں کہ یہ دھرم سنسد میں اشتعال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں عبوری ضمانت حاصل ہوئی تھی۔ کانگریس کے کئی لیڈران کو یقین ہے کہ راہل گاندھی اکتوبر میں ہونے والا صدر عہدے کا الیکشن لڑیں گے۔ ان لیڈران نے اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ راہل گاندھی ان کی گزارش کو ضرور قبول کریں گے۔ راہل گاندھی کے ایک قریبی لیڈر نے کہا کہ انہیں منانے کی کوششیں جاری ہیں کیونکہ پارٹی کے لیے یہی واحد مناسب حل ہے۔ بھارت کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے 4 دنوں میں مختلف نوعیت کے 1293 معاملات نمٹائے ہیں۔ اتر پردیش کے لکھنؤ میں شہری منصوبہ بندی سے متعلق مستقبل کے ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دلی قومی راجدھانی خطہ NCR کی طرز پر ریاستی راجدھانی خطے کو ترقی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عہدیداروں کو بتایا۔ براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ CBDT نے اس سال 1 اپریل سے 31 اگست کے درمیان 1,97,00,000 سے زیادہ ٹیکس دہندگان کو 1,14,000 کروڑ روپے سے زیادہ رقم ریفنڈ کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انکم ٹیکس انڈیا نے کہا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ اگر ان کی پارٹی کے کارکنان کا سیاسی استحصال کیا جاتا رہا تو وہ اسلام آباد تک ایک سے بڑی ایک ریلی کا انعقاد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی PTI پارٹی کے کارکنان کو تب سے ہی غیر ضروری طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔